حال ہے؟ ہمارے دوست پیچھے تیار ہیں؟ اوکے گڈ. ارسلان لائیو اسٹریم تیار ہے؟ اوکے. ہمیشہ کی طرح پلیز اپنے فونس کو سائلنٹ پہ کر دیں. پہلا تھوڑا سا معذرت کہ 10 منٹ ہم ذرا لیٹ ہیں تو اس کے لیے اپالوجیز. دوسرا ہمیشہ کی طرح پلیز ہاتھ اٹھائیے گا. انشاءاللہ سب کے کویشچنز لینے کی کوشش کریں گے, کچھ کے شروع کے اندر, کچھ کے بیچ کے اندر, کچھ کے آخر کے اندر. اور ایز از آلویز دا پروسیس, چیئرمین ول میک دی اوپننگ اسٹیٹمنٹ اور پھر ویل اوپن دا فلور. چیئرمین. جی السلام علیکم. میں نے جیسے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ باقی جو بہت سے سوال اس دن آپ کا خیال صاحب کرنا چاہ رہے تھے وہ پی ایس ایل کے بارے میں بیسکلی سوال لیے تھے, تو یہ لیفٹ اوور تھا تاکہ آپ کو موقع مل جائے, آپ ہر قسم کا سوال پوچھ لیں میرے سے, اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جس حد تک جواب دے سکتا ہوں دوں گا. اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں نے 2-3 چیزیں جو خوشخبری ہے وہ دینی ہے, اس کے بعد پھر دا بال از ان یور ہینڈس. ایک تو یہ جی کہ ندا ڈار آئی سی سی ویمنس T20 ٹیم آف دی ایئر میں انکلوڈ ہو گئی ہیں, رضوان آئی سی سی مینس T20 ٹیم آف دی ایئر میں انکلوڈ ہو گئے ہیں, اور حارث رؤف آئی سی سی مینس T20 ٹیم آف دی ایئر میں انکلوڈ ہو گئے ہیں. Three of our players are now part of the world T20 team. That's great news. The second is that the women's under 19 team وہ اب سپر 6 میں پہنچ گئی, and I think that's great news also. And the third, in which you are most interested, is that I'm pleased to appoint Harun Rashid as the chief selector. تو اس کا ظاہر ہے آپ لوگ اس کے اوپر بڑی دیر سے اسپیکولیشن چل رہی تھی. جی ہاں, تو میں کہہ رہا ہوں آئی ایم پلیز ٹو اناؤنس دیٹ ہارون رشید صاحب جن کے ساتھ میں نے کافی سال کام بھی کیا ہے, ان کو میں نے اپوائنٹ کیا ہے چیف سلیکٹر گوئنگ فارورڈ. اور اب ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس بہت سے سوال ہوں گے. میں نے اس لیے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے بیکاز بہت سی اسپیکولیشن چل رہی تھی, بہت اسپیکولیشن چل رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا فلانا آ رہا ہے, کوئی کہہ رہا تھا فلانا آ رہا ہے, اور ہر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پروموشنس ہو رہی تھی. تو میں نے کہا اس کو ختم کرنا چاہیے, اور حالانکہ ابھی وقت تھا ہمارے پاس, بٹ پھر کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے بڑا پریشر تھا کہ جی بتائیں بتائیں بتائیں, تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے. تو دیٹ از دی سچویشن. سوری نہیں جی, ابھی تو چیف سلیکٹر اپوائنٹ ہوا ہے, ابھی ہم آرام سے دیکھ کے کنسلٹ کر کے باقی لوگوں کو انکلوڈ کریں گے. یار پتہ کیا, نیکسٹ ٹائم ہیو دیٹ تھنگ اوور ہیئر, دس از ناٹ سو گڈ. اوکے آ رہی ہے جی اب, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب ابھی بھی نہیں ٹھیک. میں کتنا اونچا بولوں؟ چلو ٹھیک ہے, بس زور دی بولا پھر میں. ہاں جی. اور چوتھا پوائنٹ اگین آپ نے اس کے اوپر بڑے سوال پوچھنے ہیں, مجھے پتا ہے. میں نے کہا میں پہلے ہی پری ایمپٹ کر دوں تو ایک آدھ باؤنسر کرا دیں. ایشین کرکٹ کاؤنسل, ایشین کرکٹ کاؤنسل بورڈ میٹنگ نہیں ہو رہی تھی بڑے عرصے سے, اور ہر قسم کے فیصلے ہو رہے تھے, اور جس کو ایک آدھ فیصلے کو ہم نے چیلنج بھی کیا, آپ کو پتہ ہی ہے. تو خوشخبری یہ ہے کہ وی ہیو مینیج ٹو کنونس دی ایشین کرکٹ کاؤنسل کہ 4 فروری کو بحرین میں ایشین کرکٹ کاؤنسل بورڈ کی میٹنگ ہے, اینڈ آئی ول بی اٹینڈنگ اٹ. سو دس از اے ویری میجر ڈیولپمنٹ, جہاں ہم بہت سے ایشوز ہیں جو کہ آپ لوگ ایجیٹیٹ بھی کر رہے تھے, وی ول بی ٹیکنگ اپ دوز ایشوز. اب باقی جو ہے وہ اب آپ سوال کریں, میں کوشش کرتا ہوں آپ کے جواب دیں. اوکے جی. یعقوب صاحب. کتنے یعقوب, کتنے ہو تسی؟ او کھڑے ہو جاؤ نا ذرا, میں تو اچھی اچھی شکلیں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ بھی انٹرم کمیٹی کی آپ کی مینجمنٹ کمیٹی ہے, اسی کے ممبر تھے. اب پھر وہ ہارون رشید بھی ممبر ہے, تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے ہارون رشید کا؟ جی ہارون رشید صاحب ہیز ٹوڈے ریزائنڈ فرام دی مینجمنٹ کمیٹی. عمر فاروق. سر افغانستان کے بارے میں بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی آسٹریلیا نے ان سے کھیلنے سے انکار کیا آن دا بیسس آف وومین رائٹس, اور پاکستان کو بھی سیریز کھیلی ہے ان کے ساتھ. تو پاکستان کا سٹانس کیا ہے اگینسٹ افغانستان, اور سیریز کا کیا اسٹیٹس ہے؟ جی بالکل, افغانستان
کے ایگزیکٹو کے جو لوگ تھے ان کا چیئرمین اور ان کے ایگزیکٹو ممبر سے میری ملاقات ہوئی دبئی میں. لب لباب یہ ہے کہ ان کا یہ موقف تھا کہ آپ نے ہمیں 3 میچز دینے ہیں اور آپ ہمیں میچز دیں. میرا یہ موقف تھا کہ وہ میچز لے لیں, دے دیتے ہیں, مگر آپ کا نہ فائدہ نہ ہمارا فائدہ, کیونکہ وہ تو پوائنٹس آپ سارے جیت بھی جائیں اور ہم ہار بھی جائیں, وی اسٹل تھرو. تو اس لیے وی آر ناٹ ریئلی انٹرسٹیڈ ان ناؤ گوئنگ اہیڈ ود پلینگ دوز 3 میچز. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کی آسٹریلیا کا ٹور جو ہے وہ کینسل ہوا ہے اور آپ کو نقصان ہوا ہے اس میں. تو ایشو یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے, اور ہوسٹ کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا. تو اگین میں اس کو شارٹ رکھتا ہوں بیکاز کافی ڈیٹیل میں ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوئیں. ڈسکشنز میں یہ طے پایا کہ سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ اپروول پاکستان PCB اینڈ افغانستان کرکٹ بورڈ will play 3 matches, 3 T20s in Sharjah just after the PSL, immediately after the PSL and before the New Zealand team arrives here. ہفتے میں ہم جا کے اس کو ریپ اپ کر دیں گے, and we will share 50% of the profits equally. So, or jointly we will outsource the production and all the other things. تو یہ it's a good development. Both countries benefit from it, and Afghanistan is very happy. But as I said, we are pending approval from the Pakistan government. Or my sense is approval will be granted. That's my sense. But abhi it's still in the pipeline. جی السلام علیکم سر. Sorry? دیکھیں, that is not our business. We don't like interfering in the internal affairs of other countries. اور آپ کو پتہ ہے میرا ذاتی موقف کیا ہے کہ کرکٹ اینڈ پالیٹکس شوڈ ناٹ مکس. کرکٹ کو پالیٹکس کو کرکٹ سے باہر رکھنا چاہیے. سو فالوئنگ دیٹ پرنسپل, پینڈنگ گورنمنٹ اپروول, وی ول پلے افغانستان. السلام علیکم سر. سر عرفان فرام سنو نیوز. سر آپ کو پہلے بہت بہت مبارک ہو نیو اسائنمنٹ کے لیے. 2 کوشچن ہے میرے سر. آپ کا آتے ساتھ ہی اسٹیٹمنٹ تھی مکی آرتھر کے ریگارڈنگ کہ فورن کوچ کی طرف ہم جائیں گے اور وہ جو نیپوٹزم کا مسئلہ آ جاتا ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے. ابھی اس کا کیا وے فارورڈ ہے؟ اور دوسرا ایک اسپیکولیشن ہم نے سنی کافی سیریز کے بعد انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے بعد کہ شاید 3 ہمارے کیپٹن بھی ہو سکتے ہیں, تینوں فارمیٹ کے ڈفرنٹ. تو دونوں کو کیسے سوال ایک ہی سوال میں کر دیے, ایک ایک کر کے کریں. چلے کوچز کا پہلے بتا دیں, اس میں سے ایک سلیکٹ کر لیں. کوئی کوچ کا پہلے بتا دیں کہ کوچ کیا دیکھتے ہیں, باقی پھر سوال اوروں کے لیے. ٹھیک ہے سر. کوچ کا بتا. اچھا, کوچ کی بات. کوچ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مکی آرتھر کا چیپٹر میں نے کلوز نہیں کیا تھا اور ابھی بھی کلوز نہیں ہوا. آئی ایم ان نیگوسیشن پرسنلی ود مکی, اور میں سمجھتا ہوں کہ 90% راستہ ہم نے کور کر لیا ہے. اینڈ ہوپ فلی ویری سون وی مے گیو یو دا نیوز دیٹ مکی ول بی جوائننگ اس, بٹ ابھی اٹس ناٹ سیٹلڈ, دیر آر سم ایشوز. سملرلی اور اگر مکی آئے گا تو پھر میری جو میں کہوں گا اس کو, جو کہ اس کو اشارہ میں نے کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی ٹیم بنائیں. واٹ ٹیم ڈو یو وانٹ اینڈ ہاؤ مچ ڈو وی نیڈ ٹو پے دیم اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایشوز میرا اپنا خیال ہے اگلے 2-3 دن میں ریزالو ہو جائیں گے. سو مکی ول کم بیک. حافظ مارک کولز, یہ بھی اسپیکولیشن چل رہی تھی کہ جی مارک کولز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. لیٹ می کنفرم ناؤ دیٹ ابھی تو مارک کھیل رہا ہوں, کوچ کر رہا ہے نمیبیا کو میرا خیال ہے, اور اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ چلے گا ٹل دا سمر. بٹ اس کے بعد ہی از اگریبل. ابھی بھی ہماری ٹیم چل رہی ہے وہاں, وہ واپس کھیل رہے ہیں. یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اس کے دوران آپ کسی کو بھیج دیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, وہ واپس آ جائیں, اور اس کے بعد آئی تھنک ان مئی اور جون مارک ول جوائن دیم ایز دی کوچ فار دی ویمنس ٹیم. تو دونوں ایشوز جو ہیں دے آر ویل ان ہینڈ. حافظ عمران اور پھر سہیل عمران. سیٹھی صاحب, ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ کوئی خط و کتابت ہوئی ہے, اور اگر ہوئی ہے تو اس حوالے سے دوسری طرف سے کس طرح کا جواب آیا؟ جی, خط و خطابت سے مراد یہ ہے آپ کا کہ خط تو لکھا گیا, میرا خیال ہے وہ کل ہی چلا گیا تھا یا پرسوں چلا گیا تھا یا آج چلا جائے گا.
خط چلا گیا ہے, چلا جائے گا ساری ڈپارٹمنٹس کو, جس میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ تیاری کریں, اپنی ٹیم اپنی ڈپارٹمنٹس کو ریسٹور کریں اور جلدی کریں اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر. اور ہماری کوئی مدد کی ضرورت ہے یا کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں, وی آر ریڈی ٹو ہیلپ یو. بٹ ہماری طرف سے آفیشیلی اب وی ہیو نوٹیفائڈ دا ڈپارٹمنٹس کہ پلیز گیٹ یور ٹیمز ریڈی. اب ایک آدھ سے تو ہمیں بڑی پازیٹیو خبر آئی ہے کہ جی آپ کے پہلے ہی ہم نے شروع کر دیا کام, آپ کے خط سے آنے سے پہلے ہی. ایک آدھ نے انڈائریکٹلی انڈیکیٹ کیا ہے کہ شاید ہم انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے اب. بہرحال ہوپ فلی وی شوڈ ہیو مور نیوز ان دا نیکسٹ ویک اور ٹو. اگر ضرورت پڑی تو میں خود جا کے دی ہیڈس آف دیز آرگنائزیشن میں خود مل لوں گا ان کو. اور آپ کا کیا سوال تھا؟ جی چیئرمین صاحب میں پوچھنا چاہوں گا, پاکستان ٹیم کی جو اگلی انٹرنیشنل ایکٹیویٹی ہے وہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچز ہیں, 10 T20 میچز, تو کس حد تک اس بارے میں بتائیے گا کہ انٹیکٹ ہے وہ سیریز؟ سیریز تو انٹیکٹ ہے, کوئی ایسا مجھے میرے سامنے تو کوئی ایشو نہیں آیا کوئی. جی عقیل صاحب. سیٹھی صاحب 4 فروری کو بحرین میں اجلاس ہونے جا رہا ہے, جو اس میں ہمارا پاکستان کا پی سی بی کا وہی سٹانز ہوگا کہ ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان میں اور میزبان پاکستان ہوگا؟ دیکھیں اگر میں نے ساری اپنی نیگوسیشن جو ہے یہیں ڈسکلوز کر دی تو پھر میرے پاس کیا ہوگا وہاں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جو ڈسکشنز وہاں ہونی ہیں, آپشنز کیا ہیں کیا نہیں ہیں, یہ میں کیپنگ اٹ کلوز ٹو مائی چیسٹ. میں کوئی ہنٹ نہیں دینا چاہتا کہ میں وہاں کیا موقف لوں گا. مجھے اجازت دے کہ میں وہاں سچویشن دیکھ کے کوئی موقف بناؤں. ظاہر ہے اٹ ول بی ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. قادر خواجہ اور پھر ابو بکر. السلام علیکم سر. بڑی اسپیکولیشنز تھیں کہ بابر اعظم جو ہیں وہ تینوں فارمیٹ کے کپتان نہیں رہیں گے, اور اب پی ایس ایل ہے, اس وجہ سے یہ معاملہ دب چکا ہے. اچانک جو ہے وہ بابر اعظم کا بھی آیا سننے میں کہ شان مسعود کو نائب کپتان بنا دیا جاتا ہے, اور شاہد افریدی بھی بولتے ہیں آن کیمرہ کہ میری بھی کنسرن کے بغیر بھی نہیں ہے, مجھے بھی نہیں پتا تھا اس فیصلے کا. تو اب بابر اعظم کا سر مستقبل تھوڑا بتائیے گا, شان مسعود کو کس حوالے سے نائب کپتان بنایا گیا یہ بھی تھوڑا بتائیے. دیکھیے کانسٹیٹیوشن کے تحت کیپٹن, وائس کیپٹن, چیف سلیکٹر یہ میرا اپوائنٹمنٹ ہے. ظاہر ہے میں بہت سے لوگوں کو کنسلٹ کرتا ہوں, آپ لوگوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو میں کنسلٹ کرتا ہوں. کسی کو ڈائریکٹلی کرتا ہوں, کسی کی میں آپ کی ویوز سنتا ہوں, تو پھر جا کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے ایسے نہیں ہوتا کہ آربیٹری کسی کو لگا دیا. یہ اب بات یہ ہے کہ میں شاہد از اے ویری ڈیئر فرینڈ اینڈ آلسو ون آف آور گریٹسٹ پلیئرز ایور. میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی, اور ظاہر ہے آئی ول نیور سے اینی تھنگ ٹو کانٹراڈکٹ واٹ ہی از سیئنگ. بٹ میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے بہت کنسلٹیشن کی تھی اس کے پیچھے, اور ایک سوچ بھی ہے. اس سے زیادہ میں شاید نہیں کہنا چاہوں گا, مناسب بھی نہیں ہے. وی ڈونٹ وانٹ اے کنٹروورسی آن دس ایشو. مگر بات یہ ہے کہ اگر میں نے وائس کیپٹن لگا دیا تو میں نے یہ تو نہیں انسسٹ کیا کہ اس کو کھلائیں آپ, کیونکہ انہوں نے نہیں کھلایا ان کو. صحیح ہے نا, نہیں کھلایا انہوں نے, تو اٹس اوکے. جو میری رائٹ تھی وہ میری رائٹ تھی, جو ٹیم کیپٹن اور کوچ کی اور سلیکٹرز کی اس وقت رائٹ تھی آن دا اسپیسیفک ٹیم. وائس کیپٹن بن گئے, ان کو باہر بٹھا دیا. آئی ہیو نو ایشوز ود دیٹ. سو اس لیے ایوری بڈی شوڈ ایکسرسائز دیئر اون رائٹس. اس سے بڑا اچھا چلتا ہے سب کچھ, اور پھر ذمہ داری بھی لینی پڑتی ہے. تو اب گوئنگ فارورڈ آپ نے بابر کی بات کی. اگین آئی مین یو نو پاسبلی ون آف دا گریٹسٹ بیٹسمین ان ہسٹری بابر اعظم. تو اس سے زیادہ اس کا پیار اور عزت اس کے ساتھ کون کر سکتا ہے جتنی ہم سب کرتے ہیں. مگر آپ لوگوں کے اندر سے ہی یہ بات چلی, اور کرکٹرز کے اندر سے بھی یہ بات چلی کہ کیا از ہی دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ان آل 3 فارمیٹس. یہ میں تو یہ اس قسم کی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ایکسپرٹیز چاہیے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں, جن کی بڑی اچھی امپورٹنٹ رائے ہے, اور اس طریقے سے اور بھی کرکٹرز بھی ہیں اور بھی سلیکٹرز بھی ہیں. ہر کی اپنی اپنی رائے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ پری میچور ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر زیادہ بات کریں. جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. اب آگے نیوزی لینڈ کی سیریز آ رہی ہے, اب سلیکٹر ایک آ گیا ہے, اور اس وقت تک آئی تھنک باقی 2-3 جو سلیکٹرز آنے ہیں وہ بھی آ جائیں گے. اینڈ دین آئی ول سیک دیئر گائیڈنس. آئی ول آلسو سیک ایوری بڈی ایلسز گائیڈنس. تو میں نہیں سمجھتا کہ دیر از اینی تھریٹ اور پریشر آن بابر. وی وانٹ ہم ٹو پلے فل تھروٹل, اینڈ ان شاء اللہ وی ول سپورٹ ہم ایٹ ایوری لیول. سیٹھی صاحب آپ نے پچھلے دور میں اپنے اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے بڑا کلیئر سٹانس لیا تھا کہ جن پلیئرز نے سزا پوری کر لی ہے ان کو واپس کھیلنا چاہیے. لیکن ابھی جو ریسنٹلی چیف سلیکٹر تھے شاہد افریدی, انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کہا کہ جو 3 میچز کھیل بھی چکا ہے, سب پلیئر جو کہ سزا مکمل کر کے 3 انٹرنیشنل میچز کھیل چکا ہے,
اس کو گرین سگنل نہیں ملا آپ کی طرف سے. تو اچھا. آپ کا اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے کیا سٹانس ہے؟ اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں چیف سلیکٹر کے ایشوز کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا, تو چیف سلیکٹر جو ہے اتنا تکڑا ہونا چاہیے نا کہ اگر میں انٹرفیئر کروں تو مجھے ریزسٹ کرے. تو اگر انہوں نے میں نے اگر کہا اور انہوں نے نہیں ریزسٹ کیا تو پھر شاید اٹس ناٹ مائی فالٹ. مگر بات یہ ہے, ایسی بات نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ سب مل جل کے ہی بات چیت چلتی ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب سلیکٹرز میرے پاس آتے ہیں کچھ لے کے, تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا فارم, بٹ کانسٹیٹیوشنلی آئی ہیو ٹو سائن آف آن اٹ. یہ اسی قسم کی چیز ہے جیسے کہ پرائم منسٹر کو ایک اوپر بھیجتا ہے بل, پریزیڈنٹ صاحب سائن کریں. Constitutionally he has to sign, but he has the right to ask questions. He also has the right to send it back. مگر at the end of the day اگر وہ ٹک جائے کہ جی نہیں آپ نے کرنا ہے, تو then I have to sign. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنسلٹیشن چلتی رہتی ہے اور اچھی چلتی رہتی ہے اور گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. اور میں ٹیکنیکلی I will never interfere. Technically I will never interfere in team selection, but at the same time I hear all your voices. I hear many technical experts saying something different. So it's میرا حق ہے کہ میں پھر I raise these points with the selectors, then it's their decision. Sorry? جی میں آپ کو بتاؤں, میں نے بڑا سخت سٹانس لیا صاحب. اگر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے میرے سے پہلے اور میرے سے بعد جو آئے انہوں نے اتنا سخت سٹانس نہیں لیا. یہ میرا ایک موقف رہا ہے. دو چیزیں, ایک تو معاف نہیں کرنا, دوسرا یہ ہے کہ جو پینلٹی ہے اس کے بعد اگر آپ کر جائیں تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ آ کے کھیلیں اف یو کین بی سلیکٹڈ. اب میں آپ کو بتاؤں, مجھے پتہ ہے آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو کھل کے بات کرنی چاہیے. جب میں گیا تھا تو اس وقت ایک کھلاڑی کی ابھی پینلٹی چل رہی تھی, جو کہ ہمارے دور میں اس کو پینلٹی لگائی گئی تھی ان کے اوپر. جب میں چلا گیا تو انہوں نے ان کی پینلٹی ختم کرا دی گئی پہلے سے ہی, اور ان کو کھلانا شروع کر دیا. ٹھیک, ایز فار آئی ایم کنسرن, میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ پینلٹی پوری ہونی چاہیے. تو پینلٹی پوری اب ہو جائے گی تو دیٹس اوکے, نو پرابلم. اسی طریقے کے ساتھ جن لوگوں نے پینلٹیز پوری کر لی ہیں, لائک سے آصف, ناٹ آصف تو خیر آؤٹ ہو گیا, عامر. اب عامر از ریٹائرڈ ہے جی. اب وہ اگر ریٹائرمنٹ سے باہر آنا چاہتا ہے تو جو رولز ہیں آپ کے پی سی بی کے یا ڈومیسٹک کرکٹ کے, ویلکم. آپ ریٹائرمنٹ نے آپ نے اناؤنس کی تھی, آپ کم آؤٹ آف ریٹائرمنٹ, پلے, بی سلیکٹڈ اینڈ پلے. سلیکشن نہیں ہوتی, کانٹ پلے. سیٹھی صاحب, چودھری صاحب لیفٹ سائڈ. ہاں جی سیٹھی صاحب, غیر ملکی ٹیموں کی آمد بھی یہاں پہ شروع ہو چکی ہے, اور پی ایس ایل میں بھی کافی بڑی تعداد میں 36 غیر ملکی پلیئرز شامل ہیں. سیکیورٹی ٹیم پی سی بی کی, اس میں کوئی تبدیلیاں آئی ہیں, اس حوالے سے کچھ بتا دیں. میرا تو خیال تھا آپ یہ پہلا سوال پوچھیں گے. بات یہ جی کہ آج کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں, اور جو سیکیورٹی اینڈ ویجیلنس اسٹاف ہے اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں. اور کرنل اعظم جو کہ میرے زمانے میں ڈائریکٹر تھے, وہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہی از ان ود دی آئی سی سی ان دبئی. ظاہر ہے ہائیلی کمپیٹنٹ, گریٹلی کمپیٹنٹ مین. آئی سی سی نے ان کو لے لیا جب یہاں سے ان کو فارغ کیا گیا. تو اب آئی ہیو ریکویسٹڈ ہم ٹو کم بیک ایز اے کنسلٹنٹ, اینڈ آئی ایم آلسو چینجنگ دی ویجیلنس اینڈ دی سیکورٹی ایڈمنسٹریشن ہیئر, اینڈ آئی ایم برنگنگ بیک, دیکھیے آئی ایم برنگنگ بیک پیپل آئی نو, جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے, جن کو میں سمجھتا ہوں زیادتی کی, ان کے ساتھ ان کو نکال دیا گیا جو جسٹ بیکاز وہ میری ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. دے آر آل کمپیٹنٹ پیپل, دے ڈیڈ اے گریٹ جاب. جب بہت ٹینشن تھی میچ فکسنگ کی اور پاکستان میں آنے کی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, تو اس ٹیم کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے, مجھے پتہ ہے ان کی اہلیت کیا ہے, کیا کمپیٹنس لیول ہے. تو اس لیے ہر بندہ چاہتا ہے اپنی ٹیم لائے اور اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرے. تو اس لیے کرنل اعظم ہیز کنسنٹڈ ٹو ایکٹ ایز اے کنسلٹنٹ ٹو اس. وہ یہاں بھی ٹائم اسپینڈ کریں گے, وہاں بھی اپنا کام کریں گے, مگر ساتھ ساتھ ہم نے یہاں اور بھی انٹرنلی کچھ تبدیلیاں کی ہیں. کچھ لوگ چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ آ رہے ہیں. سیٹھی صاحب, میرا سوال جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے پاک بھارت کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے. تو اس پر کوئی تھوڑی سی نظر ثانی کریں کہ پاکستان اور بھارت کے جو کرکٹ میچز ہیں پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں, اور اس کے ویورز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے.
तो पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि भारत की टीम यहाँ आए और भारत वाले भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम वहाँ जाएं, तो इस हवाले से कुछ आप करने के लिए तैयारी करके बैठे? भारत वाले चाहते हैं कि वो यहाँ ना आएँ और वो चाहते हैं कि हम वहाँ जाएँ। ये पुराना मसला है, कोई नया मसला तो है नहीं। ये एशियन क्रिकेट कप भी है, उसको भी इफ़ेक्ट करता है। आगे जो चैम्पियनशिप्स आ रही हैं जो भारत में होंगी, उस सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। मेरा ख्याल है मार्च में अब पहला राउंड तो हमारा होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर टू डिस्कस व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, और उसके बाद फिर जब मार्च के अंदर मेरा ख्याल ICC की मीटिंग्स हैं, वहाँ भी आई विल टेक अप दीज इश्यूज़ अगेन। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि मैंने वहाँ क्या आर्ग्यू करना है, क्या कहना है, वो मैं पब्लिक में नहीं कहना चाहता। एक दफ़ा आप पब्लिक में कोई स्टेटमेंट कह दें फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ से आगे बढ़ना या पीछे हटना। तो इसलिए बेहतर यही है कि ये जो नेगोशिएशन जो होती है उसके अंदर अपने ऑप्शंस अपने पास रखने चाहिए, अक्रॉस द टेबल बैठ के हैमर करने चाहिए। तो बस यहाँ तक मैं आपका सवाल का जवाब दूँ। क्या बेहतर तवक्कुआत की जा सकती है? हमेशा बेहतर तवक्कुआत की जा सकती है, मगर कभी कभी पूरा नहीं होती। तभी हाँ जी सेठी साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मकबूल फैसले करने की जितनी इस वक्त ज़रूरत है इससे पहले कभी नहीं थी। हम नहीं चाहते कि आप या कोई भी चेयरमैन मार्च या जुलाई में जब भी इंटरिम गवर्नमेंट आए तो साथ वो भी चला जाए, चेयरमैन PCB। तो आप शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं कन्विंस करते कि जनरल बॉडी रिस्टोर की जाए ताकि जो असल शहरों के नुमाइंदे हैं वो चेयरमैन चुने और इसमें से प्राइम मिनिस्टर का अमल दखल ख़त्म हो? देखिए ये हो नहीं सकता, सीधी सी बात। एक कानून है, पार्लियामेंट का कानून है, और उस कानून को 62 से चला आ रहा है, और उस कानून के तहत स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ हुकूमतें करती हैं। यहाँ प्राइवेट सेक्टर का तो रवाज ही नहीं है, ना यहाँ है, ना श्रीलंका में है, ना बांग्लादेश में है। ये वो ममालिक हैं जो कि इंडिपेंडेंस में लेट आए और यहाँ प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं था। अनलाइक दी अदर कंट्रीज़, यहाँ सारे जो बोर्ड्स हैं दे आर प्राइवेट सेक्टर, और वो और तरीका बिल्कुल। यहाँ हमेशा यही रहा है कि किसी न किसी तरीके के साथ ज़्यादा जमहूरी आइन लाई जाए। अब मैं ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ, आप अपनी रिसर्च कर लें। 2014 की जो आइन है, जो कि मैंने 2 चीफ जस्टिस जो एक्स जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के साथ बैठ के बनाई थी, 3 महीने हमें लगे थे क्लॉज बाय क्लॉज। उससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस आपको नहीं मिल सकती। और उससे पहले भी कभी इतनी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, अभी भी नहीं। अब क्या है आपको पता है, 4 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द रीजन्स, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। रीजन के इलेक्शन होते हैं, नीचे से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से रीजन, रीजन के लोग 4 आ जाते हैं, फिर 3 साल के बाद वो चले जाते हैं, अगले 4 आ जाते हैं। इस बड़ी डेमोक्रेटिक चीज़ है। इसी तरीके के साथ 4 आते हैं डिपार्टमेंट से, वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम। वो अपने नॉमिनीज भेजते हैं अपनी करके, 8 लोग आ जाते हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर देता है नॉमिनीज, 10 का बोर्ड बनता है। मगर आइन ये कहता है 8 में से 10 में से कोई भी खड़ा हो सकता है फॉर एन इलेक्शन, और 6 वोट लेके वो जीत सकता है। अब आप सोचिए 4 रीजन्स इकट्ठे हो जाएं और 2 डिपार्टमेंट साथ मिल जाएं, दे कैन हैव देयर ओन चेयरमैन। वो ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी को वो करेंगे। और अब तो आपने देखा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मोर और लेस ऑटोनमस भी होती जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ द मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एवर। इससे ज़्यादा मुश्किल ही है। अलबत्ता मैं समझता हूँ एट द एंड ऑफ द डे इशू ये नहीं है जी कि जी वो जनरल बॉडी हो या ये हो, इशू ये है कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, खा वो ज़का अशरफ साहब हों या मैं हूँ या मानी साहब हों या रमीज़ हों, आप लोगों ने फैसला करना है कि क्या हैव दे डन अ गुड जॉब और नॉट अ गुड जॉब, एंड ऑन दैट बेसिस यू हैव टू जज कि वेदर दिस वाज अ गुड आइडिया और अ बैड आइडिया। मगर जो एक आइन का, इसको प्राइवेटाइज तो किया नहीं जा सकता। इट इज़ बड़ा, हमने जब मैं था मैंने बहुत इस पर मेहनत की कि किसी तरीके के साथ इसको कॉरपोरेशन बनाया जाए, अवे फ्रॉम इतने मसाइल हैं लीगल एंड अदर्स कि सब आके सर पकड़ के बैठ जाते थे कि ये क्या होगा और ये क्या होगा। और इसीलिए अभी तक ऑडिट ब्यूरो जो है वो ABC वाले, वो जो है ऑडिटर जनरल वाले, वो आके हमारे यहाँ बैठे होते हैं। और ये भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जब मैं आया था तो उससे पहले एक ऑडिट हुआ था 2008 में, उसके बाद कोई ऑडिट ही नहीं हुआ था PCB का। मैंने जाके नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की थी 2014-15 में कि आप मेहरबानी करके PCB की ऑडिट करवाएं, हमारी ऑडिट कराएं।
اور سب سے پہلی آڈٹ PSL 1 کی ہوئی تھی اور پیراز نکلنے شروع ہو گئے تھے. ہم وہ بھگتتے رہے ہیں اور ابھی بھی پیراز چل رہے ہیں اس کے بعد. تو یہ اچھی بات ہے نا کہ کوئی نہ کوئی تو بیٹھا ہوا ہے دیکھنے کے لیے کہ ہم یہاں کرتے کیا ہیں. جٹ صاحب. سیٹ صاحب اگر ہم ابھی دیکھیں بابر اعظم پہ یا جو بھی کپتان ہے اس پہ اکثر الزام لگتا ہے کہ یاری دوستی جو ہے وہ نبھائی جاتی ہے, لیکن دوسری طرف آپ نے بھی ٹویٹ کیا کہ سفارش کلچر جو ہے وہ نہیں چلے گا, پلیئرز یا کوچز کے حوالے سے کوئی سفارش نہ کرے. لیکن اگر ہم چیف سلیکٹر کی جو تعیناتی ہے اس کو ہی دیکھ لیں تو ہارون رشید کسی نہ کسی کیپیسٹی میں پچھلے کئی عرصے سے بورڈ کے ساتھ لگے رہے ہیں, یہاں تک کہ جو ڈومیسٹک اسٹرکچر چینج ہوا اس کے اندر بھی ان کی ان پٹ جو ہے وہ کافی زیادہ رہی ہے. تو وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پلیئرز پہ تو ہم الزام لگا دیتے ہیں یاری دوستی کا, تو بورڈ کے اندر جو اس طرح کی تعیناتیاں ہوتی ہیں اور جس پہ یہ تاثر سامنے آتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے سفارش جو ہے ہوئی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں نے تو خود ٹویٹ کی ہے نا کہ سفارشیں ہوتی ہیں اور ایک بہار ہوتی ہے سفارش, آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور دائیں میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں بجاؤں گا. میں نے پہلی دفعہ بھی آپ کو اشارہ کر دیا تھا اور بہت سے نام لے لیے تھے میں نے کہ جی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو سفارشیں تو ہیں اور ریئلی بہت پریشر ہوتا ہے. اب کیا کیا جائے, کیسے, ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. میرا ایک سمپل سا موقف ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی سفارش کو لو لیول پوزیشن پہ اکوموڈیٹ کر لیا جائے, کسی کی نیڈ ہے, کسی کی بہت ہی کوئی ضد کر رہا ہے, کوئی بڑا آدمی جس کے ساتھ کرکٹ کو اثر نہ ہو, برا اثر نہ ہو اس کے, کوئی کہتا ہے میرا بندہ PN رکھ لو, کوئی کہتا ہے میرا بندہ فلانا رکھ لو, اگر وہاں گنجائش ہے, سپیس ہے, تو چلو کنسیڈ کر دو. مگر اگر وہ مجھے کہے گا کہ سلیکٹر ہی اس کو لگاؤ اور کیپٹن اس کو لگاؤ اور اس پلیئر کو 11 میں لے کے آئیں, یہ نہیں چلے گا. آئی ول ناٹ الاؤ دا پروفیشنلزم آف دا ٹیم اینڈ دا کرکٹنگ ٹیلنٹ ٹو بی کمپرومائز بائی سفارش. دیٹ آئی ول ناٹ ڈو, نو میٹر ہو اٹ مے بی. اور آپ لوگوں کو تو اب پتہ ہی ہے کس قسم کی ٹویٹس چل رہی ہیں کہ جی فلانے کو بننا چاہیے اور فلانے کو بننا چاہیے اور فلانے کو بننا چاہیے. تو وہ سب چیزوں کو بند کرنے کے لیے پھر میں نے سوچا کہ اب جو میری اپنی سفارش ہے اپنے اوپر ہارون رشید کی, وہ میں اناؤنس ہی کر دوں, تو ختم کروں اس بات کو. سیٹھی صاحب جی. سیٹھی صاحب ایک جرنلسٹ آپ تھے, تو آپ نگران وزیر اعلیٰ بنے پنجاب کے بنے, اور پھر آپ پہ 35 پینچر کا بھی الزام لگا. بعد میں انہوں نے کہا وہ تو سیاسی بیان تھا. اب محسن نقوی صاحب بن گئے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ کے لیے بہتر ثابت ہویں گے دوسرے شعبوں کی طرح؟ کیا ہوپ کر رہے ہیں ان سے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 جرنلسٹس پنجاب کے چیف منسٹر, میں پہلا تھا, پھر حسن عسکری صاحب اور اب محسن نقوی صاحب. تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس کوائٹ این اچیومنٹ کہ سیاستدان اور بیوروکریٹس اور ججز آپس میں اتفاق نہیں کر سکتے اور آخر پہ اتفاق ہوتا ہے کسی صحافی میں. آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. باقی آپ نے کہا کہ کیسے محسن نقوی صاحب ہیلپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دیکھیے میرا ہمیشہ یہ موقف تھا, اور ون آف دا ریزنز وائی آئی ریزائنڈ ان 2018, کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی PCB کو, ہمارے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا. اگر کراچی میں میچز کرانا چاہ رہا ہوں اور مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت نہیں کر سکتے, ایسے نہیں کر سکتے, تو میں کیسے کروں گا؟ I need the support of the federal government, I need the support of the military authorities, I need the support of all provincial governments. Otherwise PCB نہیں چل سکتا جس قسم کے ہم فکچرز کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے we need to have the best of relations. مگر اگر پنجاب کی حکومت ہی ہاسٹائل ہو کیونکہ وہ سمجھے کہ جی سیٹھی جو ہے وہ تو کسی اور جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس کو نہیں ہم نے چلنے دینا, تو پھر تو مسئلے بن جائیں گے. اسی لیے 2018 میں جب عمران خان صاحب آئے تو مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میرے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا اور میں ضد نہ کروں, میں عدالتوں میں نہ گھوموں, میں اپنی عزت بچا کے گھر جاؤں اور ان کو موقع ملے. اور موقع ان کو کیسا ملا, میں ابھی تک مجھے یاد ہے کہ جیسے ہی میں نے ٹویٹ کی کہ میں نے ریزائن کر دیا اور اپنا پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھ دیا اسی وقت اور گھر گیا, تو اس کے 10 منٹ کے بعد عمران خان صاحب کی ٹویٹ آئی کہ میں نے احسان مانی کو اپوائنٹ کر دیا ہے ایز نیکسٹ چیئرمین. میں نے فوراً احسان مانی صاحب کو فون کیا, میں نے کہا یہ نہیں اپوائنٹ کر سکتے, یہ آپ کو نامینیٹ کر سکتے ہیں ٹو دا بورڈ, اپوائنٹ چیئرمین نہیں کر سکتے, الیکشن ہونی ہوگی. تو ان کو کہیں یہ بڑا کوئی نہ کوئی کہہ دے گا, تو ان کو اتنا نہیں پتہ کہ آپ اپوائنٹ نہیں کر سکتے. تو فوراً پھر مانی صاحب نے عمران سے رابطہ کیا, انہوں نے فوراً اپنی وہ ٹویٹ چینج کر کر کہا کہ آئی ایم نامینیٹنگ ہم ٹو دا بورڈ.
تو اس قسم کی چیز ہوتی ہے. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ بیفور آئی ریزائنڈ کچھ میرے پہ پریشر تھا کہ آپ مت ریزائن کریں. کچھ لوگ تھے جو شاید خوش تھے میری کارکردگی سے, تو ان کا یہ خیال تھا آپ کو رہنا چاہیے, ہم عمران سے بات کر لیں گے. تو جب میں نے ریزائن کر دیا ان کو پوچھے بغیر, تو 10 منٹ 15 منٹ کے بعد مجھے فون آ گیا, آپ نے ریزائن کر دیا ہے. میں نے کہا جی مگر آپ سے تو کہا تھا آپ نے نہیں ریزائن کرنا, ہماری تو بات ہو گئی تھی خان کے ساتھ کہ آپ نے رہنا ہے بیکاز آپ اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں جی وہ مشکل ہو جانا تھا میرے لیے چلنا. تو مطلب ہے اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. سر جی آپ نے کہا کہ مکی آرتھر سے ابھی بات چل رہی ہے, تو اگر ان سے فائنل نہیں ہوتا آپ کے ذہن میں کوئی دوسرا کوچ ہے کیا؟ وہ انٹرنیشنل ہی ہوگا, فارن کوچ ہی ہوگا, یا پاکستان سے بھی ہو سکتا ہے؟ جی یہ اس کا جواب تو میں نے بہت دفعہ دیا ہے, پاکستانی ہیڈ کوچ نہیں ہوگا, یہ تو میں نے پہلے سے کہہ دیا تھا. اور مکی آرتھر سے بات میں نے ابھی آپ سے کہا آلموسٹ ہو گئی ہے, ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں, تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. انہوں نے اپنی جو ٹیم وہ رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی انہوں نے اشارہ مجھے کر دیا کہ میں فلانے 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 کو ساتھ لانا چاہتا ہوں. تو اس میں کچھ تھوڑی بہت ہماری طرف سے بھی ہے کہ اچھا اس کا کیا خیال ہے, اس کا کیا خیال ہے. تو میرا خیال ہے یہ جلدی طے ہو جائیں گی یہ چیزیں, تو یہ معاملہ بھی کنفیوژن ختم ہو جائے گی. اب ہم رائٹ سائڈ سے کویشچن لیں گے. خان صاحب. سیٹھی صاحب پہلے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے کھلاڑیوں کی تعریف کی کہ بھئی ندا ڈار اور دوسرے رضوان مطلب بہترین پوزیشن پہ آئے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ صاحب کا جو بیٹھے تھے لوگ, ان پرفارمنس تھی کہ وہ لوگ بہتری کارکردگی دکھائی ہے؟ اگر نہیں وہ دکھا سکے یا اس میں کوئی خلا تھا صاحب کا مطلب عہدے داران میں, ایسی کون سی کام ہے جو آپ کریں گے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مینجمنٹ کمیٹی کا میرے خیال سے کام ہے نگراں حکومت کی جانب, مگر آپ تو مطلب چیف سلیکٹر بھی منتخب کر رہے ہیں, کپتان بھی منتخب کر رہے ہیں, تو کیا آپ ریجن تو بحال نہیں ہو سکے؟ آپ نے ریجن, میں کہنا چاہوں ریجن تو بحال نہیں کیے, نہ ہی ریجن کو کوئی نمائندہ. 4 مہینے میں سوال میرا پورا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلا تو کام آپ لیکچر دے رہے ہیں, سوال نہیں, ریجن تو بحال کر دیجیے نا, ریجن کا تو سسٹم بنا دیجیے نا تاکہ لوگ آ کے نمائندہ جمہوری حکومت بن جائے. جی میں بٹن دبا تھا جی, وہ ریجن بحال ہو رہے جی, ٹھیک ہے جی. خدا دا خوف کرو یار, 10 دن ہوئے نے سانو آیا, اسی حالی رابطے کرنے پہ ہاں. ہوں تسی دیکھنا, آپ کو میں ابھی بول لیں دے نا, آپ کا سوال آ گیا. انشاءاللہ اگلے 30 دن کے اندر اندر ڈسٹرکٹ کے الیکشن ہو جائیں گے, اور اس کے اگلے 15 دن کے اندر اندر ریجن کے الیکشن بھی ہو جائیں گے, اور یہ معاملہ 2 مہینے کے اندر اندر ہو جائے گا ختم. پہلی بات یہ شروع ہو گیا یہ کام. اسی طریقے کے ساتھ جو کلبز ہیں وہ آلریڈی ہم نے ان کو بحال کر دیا. ہم نے کہا جی کہ جب ہم گئے تھے جو کلبز اس وقت تھے وہ بالکل بحال ہو گئے, اور اگر آپ کو جو نئے کلبز اس کے بعد جو اب آئیں گے ان کو ہم ووٹنگ رائٹس نہیں دیں گے مگر پلینگ رائٹس ان کو مل جائیں گی. یہ بھی فیصلہ ہو گیا, آپ نے پوچھا تو میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ سارا معاملہ اب چل پڑا ہے. دیکھیے ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. اب آپ نے پوچھا جی کہ ہم فیصلے کیوں کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اسی گوڈے دے گوڈا رکھ کے بہ جانے ہیں, تو تسی پھر نیوزی لینڈ کے خلاف تسی جا کے سلیکشن کرا دینا, پھر میں کی کراں. تو آئی ہیو ٹو ہیو اے سلیکشن نا. تو اب اسی طریقے کے ساتھ پہلے بھی یہی کرنا پڑا تھا. تو آپ ریلیکس کریں, ڈونٹ وری. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ریورس نہیں ہو سکتا. اگر ہم نہیں رہیں گے تو جو آئے گا وہ ان کے پاس بھی پاورز ہوں گے. ہمارا کام ہے ٹو کیری آن دا ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز. ہم نے اب پی ایس ایل کرانا ہے, اس لیے میرے اوپر اس وقت پی ایس ایل سوار ہے. اگر وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے. ساتھ ساتھ اب افغانستان والی چیز بھی شروع ہو گئی, پھر نیوزی لینڈ بھی آ رہا ہے, اور اوپر سے پھر ہمیں ڈومیسٹک کرکٹ ریسٹوریشن وہ سارا کام چل رہا ہے, اور ڈپارٹمنٹس کا. تو آپ سوچئے کتنا ہیوی ایجنڈا ہے یہ. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, کاش کے تھوڑے زیادہ گھنٹے ہوتے تو جلدی کر لیتے. ہاں جی شیٹی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں سلیکشن کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرتے آپ لوگ. ہاں جی, سلیکشن کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرتے. اگر پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ جو 2023 آ رہا ہے اس میں ضرورت پڑتی ہے, پاکستان کو ٹاپ آرڈر میں ایک تیز کھیلنے والا کھلاڑی چاہیے, اور 2016 میں جب شرجیل خان آئے تھے تو ان کا اسٹرائک ریٹ آج بھی دنیا کے جتنے اوپنرز ہیں سب سے زیادہ ہے. تو اگر پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے, سلیکٹر سلیکٹ کرتے ہیں شرجیل خان کو, اور آپ نے شان مسعود کو لکھایا ہوا ہے نائب کپتان کے طور پر, تو یا تو کنفلکٹ ہو جائے گا. تو کیا آپ شرجیل خان کو فکر نہ کریں, کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا, آپ ریلیکس کریں, کوئی نہیں ہوتا. جب ہوگی تو بات کیجیے. عثمان.
اچھا سر، بابر اعظم کی بطور کپتان تو ایویلیویشن ہو رہی ہے پی سی بی میں، کیا ہم وومن کرکٹ ٹیم کے جو کیپٹن ہے بسما معروف کافی عرصے سے، اگر ہم وومن کرکٹ ٹیم کی پرفارمنسز کی بات کریں تو اتنی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں رہی، تو کیا وومن کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کی بھی ایویلیویشن ہوگی؟ دیکھیے ابھی تو وہ کھیل رہے ہیں، میرا یہاں کچھ بھی کہنا جو ہے مناسب نہیں ہوگا. وہ آ جائیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وی نیچرلی ہیو اے نیو سلیکشن کمیٹی فار ویمن. اب مارک کوز بھی آ رہے ہیں اور بھی ان پٹ ہوگی، پھر بھی دیکھیں گے. جب یہ سوال کھڑا ہوگا نا، فیصلہ کرنا ہوگا تو پھر سوچیں گے کیا کرنا کیا نہیں. اور پھر ظاہر ہے ڈیٹا سامنے ہوگا ہمارے. ابھی تو پورا ڈیٹا بھی نہیں ہے، کچھ سم میچز آر اسٹل ان پروگریس. سر ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی بات ہوئی ابھی، تو ڈپارٹمنٹل کرکٹ پہ سر بین کرنے والوں نے ایک یہ بھی آرگومنٹ دیا تھا، اس میں میرٹ نہیں تھا، سفارشی کلچر تھا، پلیئرز کو اس طریقے سے پیمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی، اس کے بعد وہ اسٹینڈرڈ نہیں تھے. تو آپ اس کو کیا پلان کر رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ہو سکیں تاکہ انٹرنیشنلی اس میں جو پلیئر سامنے آ سکیں؟ دیکھیے دو ایشوز ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ ان کا ان کا یہ مسئلہ ہے کہ میک شیور کہ ایسے نہ ہو. مگر پھر ہمارا بھی مسئلہ ہے نا کہ ہم نے بھی تو پوری ویجیلنس رکھی ہوئی ہے نا کہ اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کو پکڑتے ہیں ہم. تو وہ تو پرانا سسٹم ہے، اس کو اسٹرینتھن نہیں کرنا، وہ چلے گا. مگر ایک اور ہم پروپوزل کنسیڈر کر رہے ہیں. اب یہ کنسیڈریشن میں ہے، میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ اس وقت یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس کے پاس تو پیسے ہوتے ہیں، وہ تو اچھے اچھے پلیئرس کو سائن اپ کر لیتے ہیں. ریجنس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، وہ سارا پیسہ ہم دیتے ہیں انہیں، اور وہ بس مر کے وہ اپنا کام بیچارے چلاتے ہیں. سارا کچھ ہم ہی کرتے ہیں ان کے لیے. تو اب میری ذہن میں یہ تھا کہ کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ جیسے پی ایس ایل وغیرہ میں ہم کہتے ہیں کہ جی 4 فارنرز آئیں اور 7 اپنے ہوں، ہم کیوں نہ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر بھی ٹورنامنٹس کے اندر ہم یہ کہیں کہ ریجنس کو بھی امپاور کیا جائے، فائنینشلی امپاور کیا جائے، اور کھول دیا جائے کہ آپ بھی 2 ٹاپ پلیئرز جو ہیں کہیں سے آپ لے سکتے ہیں. آپ پشاور کی ریجن ہے، آپ کراچی کا پلیئر لے لیں اگر اف یو کین پے دیٹ پرسن. اور کچھ تھوڑا بہت اس کو کمپلسری بھی کر دیا جائے کہ جی 2 پلیئرز جو ہیں وہ آپ بالکل آپ کی فریڈم ہوگا، اور اس کے جو بھی پیسے ہوں گے ایک قسم کے آکشن، جیسے یہاں پی ایس ایل میں ہوتا ہے کہ ریجنز آئیں اور اپنی وہ خرید و فروخت ہو اور ہم پیسے دے دیں گے، تاکہ پھر بیلنس زیادہ ہو جائے گا نا. ابھی تو یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس بڑی اسٹرانگ ہیں، ریجنس کمزور ہوتی ہیں، وہ آپس میں جب کھیلتے ہیں تو نظر آ جاتا ہے، مگر جب الگ الگ کھیلتے ہیں تو نظر نہیں آتا کون اسٹرانگ اور کون ویک ہے. تو اس قسم کی پروپوزل بھی کنسیڈریشن میں ہیں کہ کرکٹ کو اٹھانے کے لیے پیسہ اور خرچ کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ سارے کے سارے ایک اچھے پلیئرز جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس کے پاس ہی ہوں اور ریجنس کے پاس بھی ہونے چاہیے، اور اگر ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو ویل ڈو اٹ. تو اس قسم کی چیزیں ہم سوچ رہے ہیں. اب فائنل شیپ جب آئے گی تو پھر آپ کے سامنے آ جائے گی. اوکے، گڈ نیوز. یہ دیکھیے آ کے ہم نے، وہ آپ کو پتہ نا ہماری راول پنڈی پچ کے اوپر پھٹا پڑ گیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی پچ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ، آپ کو مائنس کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو ہم نے بڑا سخت لیٹر لکھا تھا، اور بڑا سخت کے علاوہ بڑی ڈیٹیل میں ہم نے اپنا کیس آرگیو کیا تھا. اور خوشخبری یہ ہے کہ راول پنڈی وہ جو ڈی میرٹ دی تھی انہوں نے واپس لے لی ہے. سو وی ہیو سکسیڈیڈ ان پرسویڈنگ دی آئی سی سی کہ آپ کا جو فیصلہ تھا آپ کے ریفری کا وہ غلط تھا، اینڈ وی ہیو سکسیڈیڈ ان آر اپیل. تو اچھی خبریں ہیں یار، لک اپ. احتشام. جی سر صاحب، ایک تو چھوٹی سی کلیئرٹی ہے کہ آپ نے سلیکشن کمیٹی کی بات کی، کیا جونیئر سلیکشن کمیٹی بھی یہی ہوگی، الگ سے ہوگی؟ اور سوال یہ ہے کہ آپ ایک اطلاع آئی تھی کہ جو ہمارا اسٹاف ہے پی سی بی کا آفیشل، اس میں آپ ایک آفر دی تھی کہ 50% کھڑے ہو کے بس میں ذرا مزہ آیا نا، ذرا مزہ آتا نا. ایک تو کلیئرٹی کہ کیا جونیئر سلیکشن کمیٹی یہی ہوگی کہ وہ الگ سے ہوگی؟ کون سے سلیکشن کمیٹی؟ سلیکشن کمیٹی پھر آ گئے ہیں آپ. جونیئر سلیکشن، جونیئر، ہاں جونیئر. اب وہ بالکل بنانی ہے جی. اور دوسرا یہ کہ ایک آفر آئی تھی سامنے آپ کی جانب سے کہ کچھ 40-50% آپ کٹ لگا کے آفر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اسٹے کرنا ہے وہ کریں. کیا اس کا کوئی جواب آیا ہے؟ اس کا کوئی چل رہی؟ نہیں سمجھ آئی مجھے. کیا کس کا؟ پی سی بی آفیشلز کے لیے ہاں جو ہائر پیڈ تھے، آپ نے کہا کہ میں تو یہ افورڈ نہیں کرتا، تو وہ ایک آپ نے آفر کی تھی. او ظالمو، پیچھا نہیں چھوڑ دے تسی. اچھا ہاں بالکل. آئی تھنک
out of the high paid, according to you, high paid employees, ایک خاتون تھی وہ تو چلی گئی, باقی رہ گئے 3-4 لوگ. I think they want to stay and they will be happy to accept a cut. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بڑی جلدی آپ کو بتا دیا جائے گا تاکہ آپ بھی خوش ہو جائیں کہ کٹوتیاں لگ گئی ہیں. انس جی سیٹھی صاحب, آپ نے ہارون رشید کا ٹینیور بتاتے ہیں ان کو کب تک ذمہ داریاں دی ہیں ایز اے چیف سلیکٹر؟ اور میرا یار ابھی تو سلیکشن کمیٹی بننے دیں, یہ ٹور ہونے دیں, پھر اس کے بعد ریویو کر لیں گے. اچھا, آج دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے 2018 میں ریزائن کیا, 2023 آ چکا ہے, لیکن آپ جو اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں آپ کے وہی لوگ ہیں جس میں کوچ مکی ہو گیا, مارک کولز, کرنل اعظم, ہارون رشید, جو آپ سے پہلے بھی کام کر چکے ہیں. آپ اپنا کمفرٹ لیول دیکھ رہے ہیں یا کچھ نیا کرنے کا خوف ہے؟ نہیں دیکھیے, وہ پرانی پوری ٹیم تو نہیں آ سکے گی نا, بٹ جو کور لوگ ہیں, ظاہر ہے کور ٹیم تو پھر کور ٹیم ہی ہوتی ہے نا. تو آئی وانٹ ٹو ورک ود مائی کور ٹیم, اور بڑا مجھے خوشی ہے کہ دے آر ریڈی ٹو کم بیک. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا کمفرٹ لیول بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. آئی ہیو ٹرسٹ ان دیم, فیتھ ان دیم, اینڈ انہوں نے ڈلیوری دی ہے. موسٹ امپورٹنٹ دیکھیے کیا ڈلیوری دی ہے. جب سے یہ کرنل اعظم اینڈ کمپنی, ہماری جو سیکورٹی والے ہیں, انہوں نے کتنا نیک اور پاک رکھا ہوا ہے سارے پی ایس ایل کو. مطلب ہے کہ اسٹرکٹ قسم کی واچ اور وداؤٹ انٹرفیئرنس. تو بڑی اچھی بات ہے یہ, اور کسی کو اعتراض نہیں ہے ان سے. دوسرا یہ کہ مکی آرتھر, ایز یو نو, چیمپئنس ٹرافی انہوں نے آپ کو جتائی. اب باقی ٹھیک ہے وہ, اینڈ ناؤ ہی از اے ہائیلی ریگارڈیڈ کوچ. اور پاکستان کو جس طریقے سے وہ جانتے ہیں, کم ہی کوئی کوچ جانتا ہے جتنے سال انہوں نے کام کیا ہے. اور میری یہ امید ہے کہ ہی ول ڈو اے گڈ جاب وین ہی کمز بیک. ظاہر ہے دیکھیے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف یو ڈونٹ ڈو اے گڈ جاب دین اٹس کرٹنس. مگر گیو پیپل اے چانس جنہوں نے پہلے اچھا کام کیا. سو ٹیم, ہر بندہ اپنی ٹیم بناتا ہے. تو آئی ووڈ لائک مائی اون ٹیم, فل اسٹاپ. جناب آپ نے کہا کہ ہر بندہ اپنی ٹیم بناتا ہے, میں اپنی ٹیم بناؤں گا. یہ فیصل صاحب بیٹھے ہیں, یہ سمیع صاحب کھڑے ہیں, آئے روز ان کا اخبارات میں نام آتا ہے, پی سی بی کے اور بھی ملازمین کا, اور اب تک سارے اچھے سوال ہوئے ہیں. جب سے آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں, اس پہ ایک تو پاکستانی ٹیم کے پلیئرز کے اوپر, بابر کے اوپر, کھلاڑیوں کے اوپر ایک خوف کی فضا بنی ہوئی دکھائی دی. دوسرا جو پی سی بی میں ملازمین ہیں, گو کہ آپ اپنی ٹیم لانا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ بھی تو پروفیشنل لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, سیلری کم کر دی جائے گی یا چھوڑ کے چلے جاؤ. سو یہ چیزیں نیگیٹو آپ کے ٹینیور میں دیکھی گئی ہیں کہ ملازمین میں اور پلیئرز میں, ایون کپتان میں بھی خوف میڈیا میں, سوشل میڈیا میں سب کو نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں, مجھے تو خیر ہے پہلے خوف تھا, اب نہیں ہے. اب تو سارا کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے. اب کیا خوف ہے, کسی کی کیا ہم کاٹ رہے ہیں. آپ کو ایک آپشن دی گئی ہے کہ میڈیا میرے گلے پڑا ہوا ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میرے گلے پڑی ہوئی ہے, پرائم منسٹر میرے گلے پڑا ہوا ہے کہ جی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے ہائیلی پیڈ لوگ ہیں وہاں. آر دے ورتھ اٹ اور ناٹ؟ میرا یہ خیال ہے دے ورتھ اٹ. بٹ اگر آپ دیکھیں ان دا کانٹیکسٹ آف مینی ادر پیپل تو دیکھنا پڑتا ہے, یو ہیو ٹو گو along. سو چوائس دے دی ہے ان کو. So they have a choice, they can exercise that choice. وہ ایک خاتون ہے, انہوں نے اپنی چوائس ایکسرسائز کر لی. We helped her go, we paid her dues, no issue. ابھی بھی کوئی جانا چاہے تو they can go. بٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ کو 10 لاکھ روپیہ مل رہا تھا, 2 لاکھ لینا چاہتے لوگوں نہیں تو کر جاؤ, نہیں میں کہہ رہا. Because they are useful people, they are good people. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے with their professionalism. مجھے ایشو یہ ہے کہ یہ pay scales are not, وہ جو context of PCB ہے اس pay scales کے اندر یہ فٹ نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ کیے گئے تھے. تو آئی تھنک یہ دیز آر آل گڈ پیپل, یہ خود اپنا فیصلہ کریں گے اور میرا خیال ہے اچھا فیصلہ کریں گے یہ. السلام علیکم. سیٹ صاحب, آپ نے ہارون صاحب کو چیف سلیکٹر تعینات کیا ہے, آپ کو لگتا ہے وہ موضوع ہے ماڈرن کرکٹ کے لیے, کیونکہ اس سے قبل جو ہے عبوری چیف سلیکٹر تعینات کیا گیا تھا شاہد خان افریدی کو, ان کا جارحانہ کرکٹ کو ماڈرن کرکٹ جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے. دوسرا یہ بتا دیجیے گا, ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے کہا لیٹرس لکھ دیے گئے ہیں اور کچھ نے ایگری کیا ہے, کچھ نے ایگری نہیں کیا. تو آپ کو لگتا ہے جو بجٹ ہے رواں سال کا ڈپارٹمنٹس کے پاس ہے کہ وہ اسی سال کو اس طرح کا پی ایس ایل کے بعد کوئی ٹورنامنٹ اگر ان کا کروا دیا جائے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آکشن کر دیں گے پی ایس ایل لیول کی طرح پہ کہ آپ پلیئرس کو پک اپ کر لیں, تو رواں سال کوئی آفٹر پی ایس ایل کو اس طرح کا پلان ہے تاکہ ڈپارٹمنٹس اس طرح کا پروسیس چل رہا ہے اسی سال وہ سارا پروسیس سامنے آ جائے؟ دیکھیے اب 6 مہینے پڑے ہیں نا, ابھی اس سے بھی زیادہ پڑے ہیں. سیزن تو جو سپٹمبر میں شروع ہوتا ہے, اگست سپٹمبر میں, تو اس لیے ابھی وی ہیو ٹائم, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. آئی ایم شیور جو ہمیں رسپانس مل رہا ہے ڈپارٹمنٹ سے وہ اچھا مل رہا ہے.
کہ they will put up restore their departmental outfits اور they will put together the teams. We are getting a good response. یوسف انجم صاحب لیفٹ پہلے سائڈ. آپ نے فرمایا تھا کہ جتنے بھی ہمارے ڈیوز ہیں کھلاڑیوں کے کرکٹرز کے وہ سارے ہم نے پے کر دیے ہیں. سرفراز نواز صاحب کا کافی عرصے سے مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کی جو پینشن ہے وہ بند ہے. انہوں نے بھی اپیل بھی کی ہے کہ ان کا آپریشن انہوں نے کروانا ہے, تو کیا اس سلسلے میں آپ کو سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ ان کی جو ڈیوز ہیں وہ بھی ادا کر دیے جائیں؟ دیکھیے اس قسم کے 2-3 کرکٹرز ہیں جن کی کچھ چیزیں رکی ہوئی ہیں, اور جس وجہ سے وہ رکی ہوئی ہیں وہ ان کو بھی پتہ ہے. تو ان کو اگر پتہ ہے کہ اس وجہ سے رکی ہوئی ہیں تو وہ اس کو ریکٹیفائی کریں. میں نے تو نہیں کہا کہ آپ ریکٹیفائی نہ کریں. میں اگزامپل دیتا ہوں, ایک کرکٹر ہیں, ان کو میں نے لیگل نوٹس دے کے سو کیا ہوا ہے. انہوں نے ٹھیک ٹھاک میری کھنچائی کی تھی انفیئرلی, تو میں نے سو کر دیا. انہوں نے جواب تک نہیں دیا, میں نے پرسیو نہیں کیا, مگر رکھا ہوا ہے کیس میں نے. اب وہ چاہتے ہیں ادھر سے آتے ہیں کہ جی مجھے یہ دے دیں, مجھے وہ دے دیں, کوئی کہتا ہے اس کو یہ دے دیں. میں کہا یار بڑی سیدھی سی بات ہے, وہاں جا کے ایک سوری کہہ دیں. مجھے بھی اپنی عزت بڑی پیاری ہے, آپ بس ریکارڈ پہ جا کے سوری کہہ دیں اور ختم. اس کے بعد یو آر بیک ان کنٹینشن. اب وہ کہتے ہیں نہیں میں نے سوری نہیں کہنا, تو پھر نہیں کہنا تو پھر بیٹھو باہر. پھر جی اچھا سیٹھی صاحب, رمیز راجہ صاحب کہتے تھے کہ ہم ڈراپ ان پچز کو پاکستان میں لے کر آئیں گے کیونکہ پچز کے اوپر ہماری کافی تنقید بھی ہوئی ہے. تو آپ کا ابھی کیا پلان ہے ڈراپ ان پچز کے اوپر؟ پی سی بی کیا کام کر رہا ہے؟ اور دوسرا کہ گو کہ ریڈ بال کرکٹ ابھی کافی دور ہے, تو ہم کوئی 2 ٹیمیں فیوچر میں دیکھ رہے ہیں پاکستان کی, وائٹ بال اور ریڈ بال کی الگ الگ؟ دیکھیے یہ پچز کا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس پہ کام کرنا میں نے شروع کیا تھا جب میں تھا, مگر اس کے بعد جانا پڑ گیا. بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اور ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس میں ہمارے جو ایگزسٹنگ کیوریٹر صاحب ہیں, آغا صاحب اور شکیل شیخ صاحب, جو کہ بڑی اچھی انہوں نے اپنی ڈائمنڈ کرکٹ میں ایک اچھی پچز وغیرہ بنائی ہیں, اور AZ سید جو کہ آپ جانتے ہیں, ان تینوں کی ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ جی چلو بیٹھو اور چلو ساری پچز ٹھیک کرو. تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام اب شروع کریں گے. آپ کو پتہ یہ کام لمبا وقت, کام ٹائم لگتا ہے, اتنی پچز ہیں, اتنا ہے. اب پہلے تو میرا یہ خیال تھا کہ باہر سے بھی کوئی لے آئیں کسی کو, مگر ابھی تک وہ سٹیج نہیں آئی کہ ہم باہر سے کسی کو لے کے. ابھی تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ جائیں, سروے کریں, مجھے بتائیں پرابلم کی نوعیت کیا ہے, کہاں کہاں پرابلم ہے, کیا کیا ایشوز ہیں, کیا ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, کتنے پیسے لگیں گے. ایک بات میں نے کہہ دی ہے سب کو کہ پیسے کی وجہ سے کام نہیں رکنا چاہیے. پیسہ PCB کے پاس ہے, وہ سیلریز کے لیے نہیں ہے, وہ کرکٹ گیم ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. پچز کے لیے جتنے پیسے چاہیے آپ کو ہم دیں گے, ٹھیک کریں. پلیئرس کے لیے جتنے پیسے چاہیے آپ ٹھیک کریں. انفراسٹرکچر سب آل از. تو اس لیے آئی ہوپ اگر کوئی ٹائم مل گیا تو وی ول فکس مینی آف دیز پرابلمس. سیپریٹ ٹیمز میرا خیال ہے یہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ ٹیمز 3 بن جائیں جیسے انگلینڈ نے کی ہیں. میرا خیال ہے اب یہ سوچنا تو پڑے گا اس کے اوپر, 3 بن جائیں یا 2 بن جائیں, آئی ڈونٹ نو, مگر یہ ڈیفینیٹلی یہ بات تو ڈسکس کرنی پڑے گی. سر پلیئر کی انجری کے بعد رمیز راجہ صاحب نے کہا تھا کہ میں ہائی پرفارمنس سینٹر میں ریہیب سینٹر بنانے لگا ہوں. کیا ان کے جانے کے بعد ریہیب سینٹر پر کام بند ہو گیا ہے یا پھر اس پر آپ کام کریں گے؟ ریہیب سینٹر بند کر دیا یہ بالکل. اب میں کیا کہوں, اب ریہیب سینٹر ہم بنائیں گے, مطلب ہے پھر سارا کچھ اسی آپ ہی کر لیے. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر بھی اسی آپ ہی بن جائیے, کنسٹرکشن بھی اسی آپ ہی کریے, سارا کچھ آرکیٹیکٹس بھی اسی آپ ہی بن جائیے. ایسے نہیں ہوتا. یہ اسپیشلسٹ چیزیں ہیں, کاسٹنگ ملینز, اور 4 پلیئرس کی ریہیب کے لیے ہم اربوں روپے کا ایک ریہیب سینٹر بنا دیں. یہاں بنے ہوئے ہیں, دنیا میں بنے ہوئے ہیں. جب بھی کسی پلیئر کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو ڈپینڈنگ آن دا سیریسنس ہم ان کو بھیج دیتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کتنے پلیئرس کو PCB نے بھیجا ہے فار ریہیب اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہمیں اپنے ریہیب سینٹر بنانے کی ضرورت ہے. یہاں گارڈن ٹاؤن میں ایک پوری نئی بلڈنگ بنی ہے جس کا ایک پورا بلاک ہے ریہیب. تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا یار یہ ریہیب میں آپ کے پاس, انہوں نے کہا جی ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا, ابھی تو یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا دیکھیں ہمارے ساتھ MOU کر لیں, اکوپمنٹ آپ لے آئیں اور سسٹین ہم کر دیتے ہیں. آپ اکوپمنٹ لگائیں, ہم اپنی سارے پلیئرس کو آپ کے پاس بھیجیں گے, ڈاکٹرز وغیرہ آپ کریں, ویل گیو یو بزنس. تو دے ور ویری ایکسائٹیڈ. تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ ہمیں بتائیں اسپورٹس ریہیب کی. سو دے آر ناؤ کاسٹنگ اباؤٹ.
ہو سکتا ہے اگلے 2-3 مہینے میں بھی گیو یو تو گڈ نیوز کہ جی ہم نے ایک MOU سائن کر لیا ہے اور ہم اپنا ریہیب سینٹر 2 ارب روپے لگا کے کیوں بنائیں. ایک ہے ریہیب سینٹر, اس کے اندر وہ اکوپمنٹ بھی ڈال رہے ہیں اور وہ ہمیں فیسلٹی ملنے جا رہی ہے. سو یہ جو ہوتا ہے نا جی برکس اینڈ مارٹر, اسکول بنانے نے اسکول بنا کے بہ جاؤ تو ٹیچرز ہے کوئی نہیں, وہ کھاتے ہیں سارے. اسی لیے تو یہاں سے ہم نے موو کر دی تھی اپنی بایو میکینیکل لیب کہ جی وہاں لمس میں چلی جائے, وہاں جا کے لوگ سیکھیں بھی, ٹریننگ بھی کریں اور سارا کچھ ہو. یہاں تو ڈیڈ ہوئی ہوئی تھی, کریٹوں کے اندر بند کر کے 8 سال اکوپمنٹ بند کر کے رکھا اربوں روپے کی. تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. وی شوڈ آؤٹ سورس دیز تھنگس ٹو دی ایکسپرٹس. لے کے بیٹھ جانا اور پھر چلانا نہ, اور نہ سمجھ آنی کہ چلانا کیسے ہے, اور ہر دوسرے دن بندے کو چینج کر دینا, دس از ناٹ آور بزنس. میرا خیال ہے لاسٹ کویشچن کر لیں اب. سر لاسٹ کویشچن اباؤٹ انڈیا پاکستان. ہاں جی, انڈیا پاکستان پہ سوال تھا. لاسٹ آپ کا چیئرمین تھے, آپ نے کیس کیا تھا آپ لوگوں نے, اور وہ ایکچولی انفارچونیٹلی پاکستان ہار بھی گیا تھا. تو ابھی آپ کی اسٹریٹجی واٹ ڈو یو مین, واٹ ہیپنڈ؟ لاسٹ ٹائم جو آپ نے کیس کیا تھا, آپ پاکستان بھی ہار گیا تھا وہ کیس, اور کافی زیادہ کمپنسیٹ کرنا پڑا تھا. ابھی جو سچویشن ہے اگینسٹ انڈیا, آپ کا سٹانس تھوڑا اگریسو جائیں گے؟ مجھے نہیں پتا اب انڈیا کا سٹانس کیا ہے اس وقت, کیا ہے سٹانس؟ دے پرابلی ریلیکٹنٹ ٹو کم ٹو پاکستان ایشیا کپ. تو پھر دیکھنا پڑے گا نا واٹ وی ڈو. اب تو کوئی کیسز تو ہم کر نہیں سکتے ان پہ. بائی دا وے میں اب جاتے جاتے یہ کہہ دوں بس, دیٹ کیس واز ناٹ ہینڈلڈ پراپرلی. آفٹر آئی لیفٹ کیس وینٹ آن نا, تو جب ہیئرنگ ہوئی تھی تو میں تو آئی واز ناٹ ان دا PCB. مجھے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ وٹنس کے طور پہ آئیں, اور جب میں وہاں گیا ایز اے وٹنس آئی سیڈ میں بالکل جاؤں گا, مگر مجھے بڑا افسوس تھا کہ کچھ اور لوگوں کو بھی آنا چاہیے تھا ایز وٹنس, وہ آئے نہیں. اور آئی تھنک وی ڈڈنٹ ڈو اے گڈ فائٹ آن دیٹ لیگل کیس. بہرحال اس سے آپ کو پتہ ہے نا کہ ججز نے کیا کہا تھا. ججز نے کہا تھا کہ اگر آپ مائکروسکوپ لے کے دیکھتے ہیں تو یہ تو پاکستان کے حق میں ہے کیس, مگر آپ دوربین لے کے دیکھتے ہیں تو یہ انڈیا کے حق میں جا رہا ہے. مطلب ان کا یہ تھا کہ یار موٹی گل کرو, باریکیاں جاؤ گے تسی صحیح کہندے ہو, یو ہیو اے کیس. مگر ادھر تو گورنمنٹ ہی نہیں کرن دے رہی, تو بائی نوکلر تو گورنمنٹ نظر آ رہی, مودی دی گورنمنٹ. ہوں اسی کی کریے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, انہوں نے آرگیومنٹ یہ لی کہ گورنمنٹ نہیں ہمیں کرنے دے رہی. تو ویئر ڈو یو گو فرام دیٹ؟ لاسٹ کویشچن عبد القیوم سر, لاسٹ کویشچن. اچھا یہ بھٹی لبر آ گیا اتنے ایک. کیوں جی پھر کی کہنے, تسی کی کہندے ہو؟ نہیں آپ نے, آپ کی رائے کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, رائے دے دیں آپ. چلو نہیں, دیکھیے بھٹی صاحب کے آپ سب لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, اس لیے میرا خیال ہے ان کا آنا ضروری ہے.